غار میں سیلجن بالا سے کہتی ہیں، ہمت کرو بیٹی۔ بالا کہتی ہیں، مجھ میں اور طاقت نہیں ہے ماں۔ ملہن کہتی ہیں، تم ایک مضبوط عورت ہو بالا، چلو ہمت کرو۔ سیلجن کو اورہان کے رونے کی آواز آتی ہے تو سیلجن ملہن سے اورہان کے پاس جانے کو کہتی ہیں۔ بالا عثمان کو پکارتی ہیں، عثمان آپ کہاں ہیں؟ ماری کہتی ہے، آئیگل عثمان کو خبر دینے گئی ہے۔ سیلجن بالا سے کہتی ہیں، تم نے اپنے بچے کے لیے بہت انتظار کیا، ایک بار اپنی پوری طاقت کے ساتھ کوشش کرو، چلو ایک آخری بار۔ عثمان سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں بیٹھے تھے تو بوران کہتا ہے، بھائی ہمیں آگ جلانی چاہیے تاکہ آپ کے زخم کا علاج ہو سکے، ورنہ یہ مزید خراب ہو جائے گا۔ عثمان کہتے ہیں، اگر ہم نے ابھی آگ جلائی تو وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ پھر ایک آواز آتی ہے تو عثمان کہتے ہیں، بوران تمہیں آگ چاہیے تھی، وہ اسی لیے آ گئے ہیں۔ بوران کہتا ہے، وہ ہمیں اتنی شدت سے تلاش کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں آگ کے بغیر بھی تلاش کر لیا۔ ترگت کہتا ہے، لیکن ہم انہیں اسی آگ میں جلا دیں گے۔ تمام سپاہی اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور دشمنوں پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ غار میں سیلجن بچے کو کپڑے سے لپیٹتی ہیں تو بالا کہتی ہے، ماں یہ بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ ماں میرا بچہ کیوں نہیں رو رہا؟ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ سیلجن ملہن سے کہتی ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ سیلجن روتے ہوئے بچے کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اللہ کی محبت کے لیے اٹھو میرے بچے، اٹھو۔ اتنے میں بچہ آنکھیں کھول کر رونے لگ جاتا ہے۔ بالا خوشی سے ہنسنے لگ جاتی ہیں اور سب الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سیلجن بچے کو بالا کو پکڑا کر مبارکباد دیتی ہیں۔ جنگل میں عثمان اور سپاہی جلد ہی دشمنوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ ترگت گینجا سے پوچھتا ہے، کیا تم نے ایسا لڑنا کارا باغ میں سیکھا تھا؟ گینجا کہتا ہے، کیا ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں؟ ہم سب بہادری سے لڑتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، ہم سب ظلم کے خلاف لڑتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم متحد ہیں، چلو اب چلتے ہیں۔ آربے اور اس کے ساتھی جنگل میں خواتین کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آربے کہتا ہے، کوئی بھی جگہ نہ چھوڑنا، چلو جلدی کرو۔ گہتو غار میں بیٹھ کر سلگتے کوئلے کو پتھر مار مار کر بجھاتے ہوئے کہتا ہے، عثمان میں نے بہت سے شہر دیکھے ہیں، بہت سے گاؤں جل گئے، میں نے انہیں جلا دیا۔ میں نے بہت سی لاشیں دیکھی، میں نے ان میں سے کئی لوگوں کو خود مارا، ہاں میں نے ہی انہیں مارا، وہ میں ہی تھا۔ سینکڑوں سانحات ہو چکے ہیں، ان سب کی وجہ میں ہوں۔ عثمان تمہارا قبیلہ بھی انہی سانحات میں سے ایک ہوگا۔ جس طرح چنگیز خان آگ سے نکلا، میں بھی تمہارے قبیلے سے ایسے ہی نکلوں گا۔ میں طوفان بنوں گا، یہاں تک کہ مٹی کو بھی آگ لگ جائے گی۔ آگ بجھانے کے لیے آسمان بھی نہیں برسے گا۔ گہتو ایک اور کوئلے کا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور اسے دیکھ کر کہتا ہے، تمہاری نسل کو قبر بھی نہیں ملے گی۔ پھر اس کوئلے کے ٹکڑے کو رکھ کر اس پر پتھر مارنے لگ جاتا ہے، تمہارے بچے، تمہاری عورتیں، تمہارے لوگ، میں ان سب کو مار دوں گا۔ پھر ایک چاقو کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر دباتا ہے اور اپنا خون نچوڑ کر زمین پر پھینک کر کہتا ہے، ان سب کا خون بہایا جائے گا، وہ مٹی میں مل جائیں گے، یہ ایرلک خان تک پہنچے گا، جبکہ تاریخ میں تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا اور اس سے گہتو کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ بالا سیلجن سے کہتی ہیں، اب آپ اس کا جو نام چاہیں رکھ سکتی ہیں۔ سیلجن کہتی ہیں، بیٹی میں اس کی صحت اور زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے لیے یہاں موجود تھے۔ تم نے ہمیں ایک بیٹا دیا جو ہمارے قبیلے اور نسب کو مضبوط کرے گا۔ پھر سیلجن اورہان کی جانب پیار سے دیکھ کر کہتی ہیں، اب اورہان کا بھی ایک بھائی ہے جو اس کے شانہ بشانہ لڑے گا۔ اس بات پر میں اللہ کا 1000 بار شکر ادا کرتی ہوں۔ بالا اپنے بچے کو دیکھ کر کہتی ہیں، ماں یہ میرا بچہ ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ سیلجن کہتی ہیں، ہاں بیٹی۔ ملہن بالا کو بچے کے لیے دعا دیتی ہیں۔ ماری کہتی ہے، یہ معجزہ ہے۔ سیلجن کہتی ہیں، بالکل یہ اللہ کا معجزہ ہے اور تم بھی اس تجربے سے گزرو گی۔ یہ سن کر ماری مسکرا دیتی ہے۔ عثمان خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ قبیلے میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مرکزی خیمے کے باہر عثمان کو بالا نظر آتی ہیں جو اندر چلی جاتی ہیں۔ عثمان بالا کے پیچھے خیمے میں جاتے ہیں تو بالا بچہ عثمان کو پکڑا کر کہتی ہیں، عثمان آپ کہاں ہیں؟ عثمان بچے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دوسری طرف اورہان بھی تھا۔ عثمان اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا کر خوشی سے سردالی والی مرکزی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ غار میں تھے۔ گینجا اذان دے رہا تھا۔
جبکہ بوران وضو کر رہا تھا۔ عثمان بھی وضو کر کے ان کی امامت کرواتے ہیں۔ نماز کے بعد عثمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرا دین دنیا میں پھیلا سکیں اور ہمارے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور فرما۔ تو نے ہماری تاریک راتوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا اور ہم تیری ہی رحمت سے سکون پاتے ہیں۔ ہم نے نہ تو تیرا راستہ چھوڑا اور نہ ہی کبھی چھوڑیں گے، ہمیں استقامت عطا فرما، آمین۔ پھر عثمان بالا اور اپنے بچے کو یاد کر کے دل میں کہتے ہیں، میرے مالک، تو نے مجھے جو خواب دکھایا اس کی تعبیر بھی خوبصورت بنا دے، میں اپنے بچوں کو زندہ اور صحت مند دیکھ سکوں۔ عرب سلجوق سپاہیوں کے ساتھ خواتین کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ سپاہیوں سے کہتا ہے، ہم ایک ایک غار اور پہاڑ پر انہیں ڈھونڈیں گے اور جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ سالتوق جارکوتائے کا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ اسی دوران جارکوتائے آنکھیں کھولتا ہے تو تمام سپاہی خوش ہو جاتے ہیں۔ جارکوتائے کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں بھائیوں، میں ان کتوں کو جیتنے نہیں دوں گا، اور ویسے بھی جارکوتائے اتنی آسانی سے نہیں مرتا۔ یہ سن کر سب سپاہی ہنسنے لگتے ہیں۔ توران کہتا ہے، زندہ باد میرے بھائی۔ کوتان کہتا ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ حق کا راستہ ہے اور یہ جو کرتے ہیں اس پر میرا خون کھولتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے سردار ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی سنگر کہتا ہے، بالکل، یہ سمجھ رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیں قید کر لیا۔ جن کے دل آزاد ہوں بھلا انہیں کون قید کر سکتا ہے، ہم یہاں سے نکلیں گے۔ کوتان کہتا ہے، انشاءاللہ ہم یہ کر دکھائیں گے۔ تبھی وہاں عالم شاہ آتا ہے، جسے دیکھ کر بھائی سنگر کہتا ہے، کمینہ یہاں ہے۔ عالم شاہ انہیں دیکھ کر حقارت اور طنز سے کہتا ہے، جو میرے خلاف جاتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ دیکھو تمہاری حالت جانوروں سے بھی بدتر ہے، تم نے آل سلجوق کے وزیر سے غداری کی ہے۔ اب کہاں ہے تمہارا عثمان بے؟ بلاؤ اسے کہ وہ آ کر تمہیں بچائے۔ ایک سپاہی کہتا ہے، تم اپنے کیے کی قیمت چکاؤ گے ناپاک انسان، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ عالم شاہ کہتا ہے، تم یہاں سے ضرور نکلو گے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم کچھ کرو، لیکن یہاں سے نکل کر تم جنگلی جانوروں کی خوراک بنو گے۔ عثمان اور گہیتو آمنے سامنے آتے ہیں۔ گہیتو کہتا ہے، عثمان تم نے مجھے پکڑا۔ عثمان کہتے ہیں، تم نے ظلم کیا اور تم ظالم بن گئے، تمہارے گھوڑوں نے جہاں قدم رکھے تم نے وہ جگہ تباہ کر دی، تم بہت سے معصوم لوگوں کے قاتل ہو، لیکن اب تمہارا وقت آ گیا ہے۔ گہیتو کہتا ہے، عثمان تم نے مجھے پکڑا تھا لیکن اب میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اشارہ کرتا ہے تو متعدد منگول سپاہی نکل کر عثمان اور ان کے ساتھ موجود 3 بہادروں کو گھیر لیتے ہیں۔ عثمان اللہ کا نام لے کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ماری اور کارنیلیا شکار کر رہی تھیں۔ ماری کو ایک پرندہ نظر آتا ہے، وہ اس پر نشانہ لگانے ہی والی تھی کہ اسے آربے اور اس کے سپاہی نظر آتے ہیں تو وہ چھپ جاتی ہے۔ آربے چند نشان دیکھ کر کہتا ہے، ان کے ساتھ حاملہ عورت تھی، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، یہاں پاس ہی غاروں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہم انہیں وہاں دیکھیں گے۔ عثمان منگول سپاہیوں سے بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تعداد کا فرق بہت زیادہ تھا۔ عثمان کچھ منگول سپاہیوں کو مار کر گہیتو کے سامنے جاتے ہیں تو منگیان اپنی تلوار لہراتے ہوئے عثمان کے سامنے آتا ہے۔ عثمان چند لمحوں میں ہی منگیان کو زخمی کر کے گھٹنوں پر لے آتے ہیں اور پھر عثمانی تھپڑوں سے اسے بے حال کر دیتے ہیں۔ چند منگول عثمان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو عثمان گر جاتے ہیں۔ ترگت اور بوران بھی نڈھال ہو جاتے ہیں۔ تبھی وہاں گندوز اور کوسس آ کر تیروں سے منگولوں پر حملہ کرتے ہیں تو منگول گہیتو کے گرد ڈھال بنا کر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان گہیتو کے پیچھے جانے لگتے ہیں تو گندوز کہتے ہیں، ابھی ہمیں چلنا ہوگا عثمان۔ یہ سن کر عثمان کہتے ہیں، میں نے اس لمحے کا برسوں انتظار کیا ہے بھائی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ گندوز کہتے ہیں، ابھی حالات نازک ہیں، عالم شاہ نے سپاہیوں کو قید کیا ہے اور وہ خواتین کو بھی لے گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان غیر یقینی سے کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ عثمان بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ گہیتو غصے میں کہتا ہے، میں عثمان سے منگیان کو بچاؤں گا، عثمان جانتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پھر گہیتو ایک سپاہی کو گردن سے پکڑ کر پوچھتا ہے، آرگن خان کے جنگجو کہاں ہیں؟ سپاہی کہتا ہے، وہ راستے میں ہیں۔ گہیتو چلا کر کہتا ہے، وہ یہاں آئیں گے تو میں ان زمینوں کو جہنم بنا دوں گا، جہنم۔ آئیگل عثمان کو بتاتی ہے کہ میں گندوز بے کو خبر کرنے گئی، واپسی پر میں خواتین کو تلاش کرنے گئی تو چھکڑا خالی تھا۔
جس کا مطلب ہے کہ خواتین وہاں سے چلی گئی۔ عثمان شکر ادا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اپنے سپاہیوں اور خواتین کو بچائیں گے۔ جنگ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ گندوز کہتے ہیں میں اپنی بہنوں اور سپاہیوں کا بازو بننا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تمام قبائل میں قاصد بھیجنا چاہتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں ضرور بھیجیں، جو تلوار چلانا جانتا ہے اسے جنگ کی دعوت دیں، میں خواتین کو بچاؤں گا اور اس کے لیے مجھے سپاہیوں کی ضرورت نہیں، یہی کافی ہے۔ عثمان کا اشارہ منگیان کی طرف تھا۔ ترگت منگیان کو اٹھا کر کہتا ہے یہ منگولوں کے راز جانتا ہے کہ ہیتو جب تبریز جائے گا تو اسے یہاں کا حکمران بنا کر جائے گا، یہ کہ ہیتو کا کماندار ہے۔ عثمان کہتے ہیں ترگت بے اسے لے جائیں اور سپاہیوں کو بچائیں، میں خواتین کو تلاش کروں گا۔ کوسس آپ قلعے جائیں، بھائی آپ اور آئیگل قبیلے جائیں اور قبیلے کی حفاظت کریں۔ عثمان جانے لگتے ہیں تو آئیگل روک کر کہتی ہے میں بتانا بھول گئی تھی کہ جب بالا کو وزیر قبیلے سے لے جا رہا تھا تو بالا کو زچگی کا درد شروع ہو چکا تھا۔ یہ سن کر عثمان پریشان ہو کر کہتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے۔